معزز خواتین و حضرات کے دن کی نسبت کے حوالے سے میں اگر بات نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ آج میں وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا 1 منٹ کے لیے۔ محترم وطن عزیز جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا، اور کئی دفعہ دشمن نے اس کو میلی آنکھ دیکھا، رات بھی انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک گھناؤنی سازش کرنے کی کوشش کی، اور اس نے سوچا کہ ہم پاکستان میں ایک غم و غصہ، پاکستان میں ایک خوف برپا کر دیں گے۔ انڈیا والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ میرا میڈیا ان کو دکھا سکے، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں گجرانوالہ ایک چھوٹا سا شہر، اس میں گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے ممبران آپ کے خوف سے نہیں گھبرائے۔ آپ پاکستان کو کیا گھبراؤ گے؟ آپ پاکستان کو کیا خوف میں مبتلا کریں گے؟ ابھی ایک نعرہ پاکستان سے لگے گا اور پورا انڈیا انشاءاللہ اس سے گھبرا جائے گا۔ میری طرف سے تمام معزز ممبران کو بھی جنہوں نے آج حلف لیا ہے بہت بہت مبارک ہو۔ میں گزارش کروں گا گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ شیخ محمد کامران صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مہمانوں کو اور معزز چیف گیسٹ صاحب کو خوش آمدید کہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پریزیڈنٹ گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن، میری گزارش ہے تمام افراد سے کہ وہ کلیپنگ کریں۔ معزز مہمان گرامی، چیف کمشنر جناب عاصم افتخار صاحب، جناب ماجد صاحب کمشنر، جناب نوید صاحب کمشنر انکم ٹیکس، IAC صاحبان، سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے عہدیداران، گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے عہدیداران، اور آپ سب معزز اراکین بات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ محمد ندیم بٹ صاحب کا، انٹیلیجنٹ ایسی پرسنالٹی جو ٹیکس کے معاملات پہ عبور رکھتے ہیں، اور آج انہوں نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں ٹائم دیا، اسپیشلی لاہور سے تشریف لائے۔ بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ بار اور بینچ کا جو ریلیشن ہے وہ بہت مضبوط ریلیشن ہے۔ انکم ٹیکس بار ایسوسی ایشن ایک پل کا رول، ایک برج کا رول ادا کرتے ہیں بٹوین ٹیکس ڈپارٹمنٹ اینڈ اسیسی جو ہے ٹیکس گزار کے درمیان۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشن ایک پل کی طرح رول ادا کرتی ہے، اور اس رول میں چونکہ ٹیکسز جو ہیں وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کرتے ہیں، اور جتنی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس سے پورے ملک کا، پاکستان کا پورا سسٹم، پورا نظام کام کرتا ہے۔ ہم نے جنرلی دیکھا ہے کہ جتنے CSP آفیسرز ہوتے ہیں ان کی اکیڈمی میں اسپیشل قسم کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ مخلوق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک سپر لیول پہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے چیف کمشنر عاصم افتخار صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان میں کوئی ایسی CSP آفیسر والی بات نہیں ہے، ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی ٹیکس بار کا ممبر، اس کا کوئی ایشو ہے، وہ اگر کمشنر صاحب کے پاس، دوسرے چیف کمشنر صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے مسائل بالکل اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک ایشو ارائز ہوا بلیک لسٹنگ کے بارے میں، اور اس میں گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے اپنی ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے چیف کمشنر صاحب سے اور کمشنر صاحبان سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کیسز جو بلیک لسٹ غلط طریقے سے ہوئے ہیں ان کو آپ بلیک لسٹ کی لسٹ سے خارج کر دیجیے، اور اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ٹیکس بار کے ممبرز کا یہ ایشو بھی جو ہے وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے پریزیڈنٹ گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن شیخ محمد کامران صاحب۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں سب سے پہلے جناب چیف کمشنر عاصم افتخار صاحب، کمشنر زون ماجد صاحب، کمشنر زون 1 نوید صاحب، عبد صاحب، ہمارے انتہائی قابل احترام ندیم بٹ صاحب جو لاہور سے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہ لیکچر ڈلیور کریں گے،
اسی کے بعد ہمارے بھائی ثاقب صاحب، ہماری شان اور آن زبردست شخصیت کے مالک شیخ کامران صاحب، پریزیڈنٹ گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ میڈم فائزہ بشیر اور میڈم رفت عزیز، اور اس کے ساتھ تمام سینئر جونیئر، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تمام سینئر جونیئر کو ویلکم کرتا ہوں اور نئے جو عہدیداران ہیں ان کو مبارک پیش کرتا ہوں، اور میں ہوپ فلی امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی ذمہ داری انتہائی امانتداری سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو پورا کریں گے۔ سب سے جب مختصر بات کروں گا، سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جو جن دوستوں کے تقریباً 3-4 ہزار کیس بلیک لسٹ ہوئے تھے، ہم بار والے سب کوشش کر رہے ہیں، تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ چیف صاحب نے بھی انٹروین کیا ہے، ماجد صاحب نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے تعاون کریں گے۔ جن کے بھی دوست جو کیس ایکٹیو ہیں، جو انہوں نے کام کرنا ہے، تو ان کے لیے آپ چیف صاحب کو اپلیکیشن دیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نا ریسٹور ہو جائیں گے۔ اس میں آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا کام جو نا ہو جائے گا۔ دوسرا، سیل ٹیکس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہیں، اس کا میں نے بھی لیٹر لکھا ہے پاکستان ٹیکس ایڈوائزری ایسوسی ایشن سے حیثیت سے، میں آپ کو وہ بھیج دوں گا، اور گجرات ٹیکس بار بھی بھیجے جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں، بڑی انتہائی خطرناک امینڈمنٹ ہیں۔ دیکھیں، یہ ٹیکس بار جو ہوتی ہے ٹیکس کلیکٹر ہے، یہ افسران بھی ٹیکس کلیکٹر ہے، ایسا آسان سہل سمپلیفائڈ پروسیجر ہونا چاہیے جس سے ٹیکس پیئر اپنا ٹیکس ڈیو ٹیکس پے ادا کر سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بار لیول پر بھی اس پر ٹرائی کریں گے، ایف بی آر سے بھی رابطہ کریں گے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے یہ لیٹسٹ ہوئی ہیں پریزیڈنشل جو آیا ہے نوٹیفیکیشن وغیرہ، اس کو بھی میرا خیال ہے وہ لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے، وہ سوچ رہے ہیں چیلنج کرنے کا، تو یہ ناٹ سسٹینیبل ان مائی ویو۔ میں بہت شکر گزار ہوں جو الفاظ انہوں نے میرے لیے ادا کیے، میں ان کا اتنا مستحق نہیں جتنا انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں مشکور ہوں گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا کہ یہ مجھے اس تقریب میں مدعو کرتے ہیں اور اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں مجھے یہ چیف گیسٹ کے طور پہ، یہ میرے لیے بھی بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے معزز ممبران جو ہیں اور انکمبنٹ جو الیکٹڈ ہمارے ساتھی ہیں، ان کے اس تقریب کے لیے مجھے مدعو کیا انہوں نے، تو میری طرف سے ان کو ونس اگین بہت بہت مبارکباد، جو نئے سارے الیکٹڈ انکمبنٹس ہیں گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، اور انشاءاللہ ہم فورسی کرتے ہیں کہ جس طرح شیخ نثار صاحب، حسین صدیق صاحب اور اس دفعہ کامران صاحب، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا بہت ہی اچھا کارڈیل اور ایک باہمی مطابقت کے ساتھ ایک ہمارا انشاءاللہ سلسلہ رہے گا پورے سال، اور کسی بھی قسم کے کوئی ایشوز ہوں گے تو ہم ایک طرح سے بالکل ایمیکیبلی چیزیں ریزالو کریں گے۔ باقی کچھ باتیں جو کی تھیں پہلے، باقی میرے سے پہلے معزز جو یہاں کہہ کے گئے اسٹیج پہ، تو انلمنٹ آف اسیسمنٹس کے حوالے سے، تو کوئی بھی ایشو کسی کا ہو تو سب سے پہلے میں ایک چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے کمشنر صاحبان بیٹھے ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی ایشو ہو تو آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور کسی حوالے سے اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی ایشو ہے تو میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، تو ان کو بڑے آرام سے ہر چیز کو ایمیکیبلی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ باقی انہوں نے نیو ٹیکس پیئرس کی بات کی، تو کل میں گجرانوالہ ٹیکس گجرات چیمبر آف کامرس میں بھی گیا ہوا تھا، ادھر بھی یہی کنسرنس تھے، یہی بات تھی، تو ان سے بھی ہم نے کچھ موڈیلٹیز طے کی تھیں، تو میں ادھر بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کامران صاحب سے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ جائیں، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایمیکیبلی ہو جائیں وداؤٹ اینی کوشچن کے، یا ہمیں وہاں جا کے کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی نظمی ہو جائے، تو یہ بلکہ آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ جی ہم نے اس کام کو کس ایسے طریقے سے کس طرح سے کرنا ہے، تاکہ کلائنٹس بھی آپ کے ہوں گے، آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ ہی ظاہری بات ان کو انرول کریں گے، اور ہمارے سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں تاکہ لوگ آپ تک پہنچیں، تو وہ انشاءاللہ پھر وہ ہم ضرور پرفارم کریں گے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ یہ نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان امینڈمنٹس کو بجائے تنقیدی نظر سے دیکھنے سے
اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو اس میں بڑے فائدے بھی ہیں۔ گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب۔ انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2025 اور سیل ٹیکس ریٹرن 2025 میں کی گئی تبدیلیوں پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ گجرانوالہ ٹیکس بار کے 2025 کے لیے نو منتخب عہدیداران سے RTO گجرانوالہ کے چیف کمشنر آصم افتخار نے حلف لیا۔ گجرانوالہ ٹیکس بار کے صدر SM کامران، نائب صدر عمران علی، جنرل سیکرٹری محمد آصف جنجوا، جوائنٹ سیکرٹری سفیر الحق مخدیر یوسف بٹ، انفارمیشن سیکرٹری عبد الناصر، ایڈیٹر نعمان ایوب اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران میں میاں عبد الغفار، شیخ ثاقب، ملک عابد ایوان، انور عباس انور، تبارک حسین، حسین صدیق چودھری، اعظم غفار، محمد عمران علی نے حلف اٹھایا۔ حلف برداری اور سیمینار تقریب میں چیف گیسٹ آصم افتخار، چیف کمشنر RTO گجرانوالہ تھے۔ پیٹرن گجرانوالہ ٹیکس بار میاں عبد الغفار، صدر گجرانوالہ ٹیکس بار SM کامران، جنرل سیکرٹری محمد آصف جنجوا، دیگر عہدیداران نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ سیمینار کے اسپیکر محمد ندیم بٹ FCA چیئرمین لاہور ٹیکس بار اکیڈمی تھے۔ تقریب میں کمشنر FBR گجرانوالہ محمد نوید احمد، ماجد چودھری، رفت عزیز AC ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ، میڈم فائزہ، ایڈیشنل کمشنر FBR گجرانوالہ، پاکستان ٹیکس بار کے سابق سینئر نائب صدر اور گجرانوالہ ٹیکس بار کے سابق صدر عابد حفیظ عابد، پاکستان ٹیکس بار کے نائب صدر شیخ ثاقب، سابق صدر گجرانوالہ ٹیکس بار انور عباس انور، حسین صدیق چودھری، ملک عابد ایوان، اعظم غفار، سابق جنرل سیکرٹری گجرانوالہ ٹیکس بار نعیم ایوب، گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن، سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسی ایشن، حافظ آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدور اور جنرل سیکرٹری سمیت گجرانوالہ ٹیکس بار کے ممبران کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محمد آصف جنجوا، جنرل سیکرٹری گجرانوالہ ٹیکس بار نے ادا کیے۔ تقریب سے پاکستان ٹیکس ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے صدر پیٹرن گجرانوالہ ٹیکس بار میاں عبد الغفار، گجرانوالہ ٹیکس بار کے صدر SM کامران، چیف کمشنر FBR گجرانوالہ آصم افتخار اور دیگر نے تقریب سے خطاب کیا۔ آج گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا الفیفہ وفاداری تھی۔ اس میں چیف کمشنر صاحب جو ہیں وہ چیف گیسٹ تھے، نوید صاحب کمشنر آئے تھے، ماجد صاحب آئے تھے اور میڈم رفت اور اس کے ساتھ جو فائزہ بشیر سے جو ایڈیشنل کمشنر وہ بھی آئی تھی۔ بڑا زبردست فنکشن ہوا ہے، تمام ممبران نے بھرپور شرکت کی ہے۔ اس میں ہمارا جو نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے۔ اس میں جو ندیم بٹ صاحب ہیں انہوں نے لیکچر دیا ہے بڑا کمپریہنسو تیل ٹیکس پر، جو موجودہ امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اس پر بڑی تشویش ہے، اور جو پریزیڈنشل جو آرڈیننس آیا پر اس پر تشویش ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ دو سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم کورٹ کو جائیں، اس لیے کہ کوئی بھی قانون بننا چاہیے اس میں ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ کوئی قانون بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے اس کی کانسرن لینا ضروری ہوتی ہے، تو پھر اس کی انفورسمنٹ بہتر ہوگی۔ اس لیے اب ہمارے جو ٹیکس پریکٹیشنر ہیں، ٹیکس پریشان ہیں، یہ جو آئے دن نئی یہ امینڈمنٹ ہوتی ہے، اس میں مین چیز ہوتی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا۔ وکلا بھی ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں، افسران بھی ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں۔ اس میں پازیٹیو یہی ہے کہ آپ ایک سمپلیفائڈ پروسیجر بنائیں جس سے ہر ٹیکس پیئر آسانی سے اپنی ریٹرن فائل کریں، جس سے خوف اور آس جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ بھی میں نے کہا ہے کہ جو افسران ٹیکس لگاتے ہیں جن کے 10 کیس اگر فرض کو ریورس ہو جاتے ہیں ان پر سپاٹ ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مزید جو کوئی بھی نیا قانون بنتا ہے اسٹیک ہولڈر کو مسٹ بی انشور، اس کے بعد آپ ڈیسیژن کریں۔ میرا نام محمد آصف جنجوا ہے، جنرل سیکرٹری ہوں جناب میں۔ آج جو تمام ہمارے نئی رجیم نے حلف لیا ان کو مبارکباد، اور آپ نے دیکھا کثیر تعداد میں گجرانوالہ کے جو ٹیکس بار کے ممبر ہیں انہوں نے شرکت کی، اور انشاءاللہ جو گجرانوالہ ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے بار جو ہے وہ ملکی سطح پر جو ہے اپنی کاوشیں کر رہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان لیول پر مختلف بار کے ساتھ مل کے ہم لوگ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پورا سال۔ آج محترم SM کامران صاحب ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہمارے گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن، عمران علی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں، سفیر الحق چودھری صاحب وہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، عبد الناصر صاحب وہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، مخدیر یوسف بٹ صاحب وہ ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں، اور محمد نعمان ایوب صاحب جو وہ ہمارے ایڈیٹر ہیں جی، انہوں نے حلف لیا ہے۔ آج کے ہمارے جو چیف گیسٹ تھے وہ RTO گجرانوالہ کے چیف کمشنر محترم آصم افتخار صاحب تھے، انہوں نے حلف لیا۔ بڑے شفیق انسان ہیں، جب بھی جہاں بھی گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن ان کو مدعو کرتی ہے وہ لازمی گجرانوالہ ٹیکس بار کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں جی۔ ہمارا یہ گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی روایت رہی ہے، جب بھی کوئی نئی رجیم آتی ہے تو ہم ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کرتے ہیں۔ ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ کوئی اچھا ایجوکیشنل سیمینار بھی رکھیں تاکہ لوگوں کو علمی آگاہی ہو، وہ لوگ ہمارے ممبران اپڈیٹ رہیں نئے آنے والے قوانین
के मतलब, जैसे कि अभी हमारा जो लेक्चर था अमेंडेड ऑर्डिनेंस जो आया है 2025 का, इसमें आपको पता है बड़ी सारी 2-3 ऐसी जो ताजर हजरात समझते हैं कि रैश अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि किसी भी कारोबारी जगह पर, ऑफिस में, फैक्ट्री में कोई भी अहलकार जो है FBR का, वो FBR या चीफ कमिश्नर वहाँ डिप्यूट कर सकता है, ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की प्रोडक्शन है फैक्ट्री की और दुकान कारोबार है उसकी सेल मॉनिटर की जा सके। ऑर्डिनेंस उसमें ये भी है कि किसी भी स्कूल की फ़ीस जो है वो चेक की जा सकती है, किसी डॉक्टर की फ़ीस, उसके पास आने वाले पेशेंट जो है वो देखे जा सकते हैं, ये सारा मॉनिटर किया जा सकता है। तो इस हवाले से ताजरों के बड़े ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात से हमने ये सेमिनार रखा। सेमिनार के चीफ गेस्ट हमारे RTO गुजरांवाला के चीफ कमिश्नर थे आसम इफ्तिखार साहब। आसम इफ्तिखार साहब चैम्बर में भी जाते रहते हैं और लोगों को आगाही मुहिम के सिलसिले में अपनी शमूलियत जो है हमेशा रखते हैं। वो चाहते हैं कि फ़हम तफ़हीम से जो मामलात है ना वो हल किए जाएँ। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया आसम इफ्तिखार साहब का, उनका आसम इफ्तिखार साहब का कोऑर्डिनेशन चैम्बर के साथ, बार के साथ हमेशा अच्छा रहा है। जी बिल्कुल, देखें ऐसे फंक्शंस का बड़ा फ़ायदा होता है, वकला को भी पता लगता है और ना सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि हमारे चीफ जो हैं उन्होंने हमें सबको बताया कि अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मेरे पास आएँ या हमारे कमिश्नर्स के पास आएँ। और वो यहाँ तक ये कह रहे थे कि एक अच्छा शो का भी, शायद एक अच्छे एजुकेशनल एक सेमिनार का शायद वो भी इंतज़ाम करें। ये सारे डिजिटल इनवॉइसिंग वगैरह इस तरह की जितनी नए इशूज़ हैं जिससे टैक्स पेयर भी परेशान है और वकला भी फ़िलहाल परेशान है, तो उन्हें सबको ना डील कर सकें। आतिफ सिद्दीक भट्टी जी हाफिज़ाबाद से, इधर एक सेमिनार में हम शामिल हुए हैं। गुजरांवाला टैक्स बार का आज 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ़े बरदारी थी, उसमें हम शामिल हुए। आज सेमिनार भी था, उसमें मुकर्रीन ने खिताब भी फरमाया। सेल टैक्स में टैक्स अमेंडमेंट्स 2025 की गई हैं, उन पर थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई। उनमें बहुत सारे शकूक व शुबात शामिल हैं। वो जैसे ही वो अमेंडमेंट्स हैं, कानून नहीं है, एकदम हमारे ऊपर थोप दिया गया, ना उस पर बहस हुई, ना असम्बली में लेके गए, ना उसका बिल बना, और अमेंडमेंट्स करके बता दिया गया कि जनाब आप नए जो टैक्स गुजार रहे हैं, जो सेल टैक्स है, वो इसके मुताबिक अपने गोश वारजात जमा करवाएं। ये पूरी तरह से वाजे नहीं है। अगर हम इस पर अमल करते हैं तो जो टैक्स गुजार है उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। हर चीज़ उस तरह से नहीं है कि आप अगर इस पर अमल करना शुरू करेंगे तो एक इजाफी सा जो बोझ है वो जिम्मेदारान पे बढ़ जाएगा। तो हमारी गुजरांवाला टैक्स बार की गुजारिश है कि इनको फिल फॉर वापस लिया जाए और बेहतरीन सी कानून साजी करके उन पर अमल दरामद किया जाए। मोहम्मद नदीम भट्ट FCA स्पीकर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 और सेल टैक्स रिटर्न 2025 के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। आखिर में मेहमानों में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। रिसेंटली आपको पता है कि SROs इशू हुए सेल टैक्स के, उसकी भी बात हो रही है, प्लस अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2025 आपके सामने आया है। 2 बातें। तीसरा, वो जो 55 SRO है उसमें एनेक्सर J और H1 जो है आपका वो भी आ। फिर 709 SRO है जिसमें तमाम रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कहा गया है कि वो अपनी ई-इनवॉइसिंग को लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर के थ्रू ऑनलाइन अब जो है वो इंटीग्रेट करे और फाइल करे। पहले तो ये बताता चलूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं था, तो डेट उन्होंने बहरहाल एक्सटेंड कर दी, आपको पता ही है। जो 709 है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 1 जून था, उसको 1 जुलाई कर दिया है, और जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर था जो 1 जुलाई पे था उसको आगे उन्होंने 1 महीना आगे कर दिया। सो कॉर्पोरेट के लिए 1 मंथ आगे चला गया और नॉन कॉर्पोरेट के लिए 2 मंथ्स आगे चला। मीनवाइल एक टाइम मिल जाएगा कि आप उसको पहले समझ लें, फिर उसके बाद उसको अप्लाई भी करें। अब मैं आता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपको सेल टैक्स का वो नेक्सस J और H1 के बारे में बात करूँ, ये हो क्यों रहा है और कैसे हम इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होगा। इससे पहले जी हम सियालकोट में कल ये सेमिनार एक कर चुके हैं इसके ऊपर। लाहौर में तो पहले हमने किया ही है, वहाँ कल फिर हमारा एक और होगा लाहौर के अंदर, क्योंकि बीइंग एज ए चेयरमैन लाहौर टैक्स बार अकेडमी, हमारे हर थर्सडे को अगर कोई और मसरूफियत ना हो तो रेगुलर बेसिस पे हमारे सेशन होते हैं। काफ़ी हद तक हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं और अपलोड भी कर देते हैं। अच्छा, बात क्या हो रही है कि जब तक आप अब प्रॉपर अकाउंटिंग वर्क नहीं करेंगे आप लीगल वर्क नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको बड़े साफ लफ्ज़ों में बता दूं कि जो बंदा अब अपनी बुक कीपिंग नहीं करेगा, बुक कीपिंग का मतलब है कि उसमें सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटीज़, हर चीज़ आपने उसको ब्लैक एंड वाइट में लेके आना है। मैं यहाँ पे आपको, मेरे पास पूरी एक फ़ाइल है, वो मैं आपको दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं उनके लिए बड़ा आसान है, जो दूसरे हैं उसमें एक एग्जाम्पल मैंने बना के तो पूरी अकाउंटिंग साइकिल मैंने एक्सप्लेन की है। एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ज़रा फाइल खोलिएगा अकाउंटिंग साइकिल वाली। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लाइंस में
कवर करना है। मैं लंबी इन डेप्थ एनालिसिस के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। आपके सामने ये अकाउंटिंग साइकिल है जिसमें ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ये अकाउंटिंग साइकिल जब आप पूरी करेंगे, हर साल, हर महीने, हर दिन, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो उसको उसी दिन रिकॉर्ड कर। 1 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, रिकॉर्ड करते जाए, कहीं नहीं जाता वो। अब चॉइस आपकी है क्योंकि अब मशीन का दौर है, सिस्टम है, ओरेकल है, पीच ट्री है। आप एंट्री डालें उसके अंदर, वो अकाउंट्स का खुद आपको बना के दे। तो अब आपको रिकॉर्ड, चाहे आप इनकम टैक्स में हैं, चाहे आप सेल टैक्स में हैं, चाहे आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी में हैं, चाहे आप वेल्थ स्टेटमेंट में हैं, आपको अपनी एंट्रीज़ को, चाहे वो बैंक की हैं, चाहे वो कैश की हैं, चाहे वो क्रेडिट की हैं, आपको उसी वक्त उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। इसके बगैर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एनेक्सर जे या एनेक्सर H1 तक पहुंच सकें, मुश्किल हो जाएगा।